اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم عشق کی بات کرنے لگے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم محبت کی بات کرنے لگے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم سبھی تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ عاشق رسول ہیں بھی، تو آج ان تمام عاشقوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج آپ تمام کے لیے یہ ویڈیو اس طرح سے اتنی محبت والی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کتنے عاشق گزرے ہیں اور دنیا میں عاشقوں کا امام کون تھا۔ نام بہت بڑا ہے، آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے جو عشق کے موضوع کو پڑھتے ہیں، جو صوفیزم کے موضوع کو پڑھتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسا عاشق گزرا ہے، کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، کتنی اللہ نے انہیں شہرتوں سے نوازا، کتنے اذہان اور ان کی فکر کو کھولا، کیسے وہ عشق رسول میں مست رہتے تھے، کیسے وہ عشق رسول میں گرداں رہتے تھے، کیسے وہ عشق رسول میں روتے تھے، کیسے وہ عشق رسول میں مست رہتے تھے۔ آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے، انہیں جامی کہا جاتا ہے۔ اگر میں ان کے پورے نام کی بات کروں تو ان کا نام نور الدین عبد الرحمن جامی ہے۔ نور الدین عبد الرحمن جامی، یہ وہ شخص ہیں جن کو عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا نام بڑا ہے، جس کا مرتبہ بڑا ہے، کیونکہ یہ بڑے مرتبے والوں کے در کا سگ بنے تھے، اس وجہ سے ان کا نام بڑا ہے، عاشقوں کا امام کہلاتے ہیں۔ نور الدین عبد الرحمن جامی۔ آپ کی پیدائش کی اگر میں بات کروں تو آپ 7 نومبر 1414 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے وصال کی بات کروں، جس ہجر میں وہ پوری زندگی روتے رہے اور جب وصال ہوا تو پھر اپنے یار سے ملاقات کے لیے چلے گئے، تو آپ 9 نومبر 1492 عیسوی میں آپ کا وصال مبارک ہے۔ آپ نے پوری زندگی کا جو آپ کا ٹینیور تھا، جتنا آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں وقت دیا، وہ ٹوٹل 78 سال بنتے ہیں۔ ان 78 سالوں میں عبد الرحمن جامی نے ساری زندگی عشق رسول میں وقف کر دی، اور عبد الرحمن جامی کے انفلوئنسرز کی بات کروں، جو ان کی شخصیت پر انفلوئنس جن کا بہت زیادہ تھا، وہ شخصیات بہت بڑی ہیں، ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ جب میں ان کے نام آپ کو بتاؤں گا تو آپ اور مست ہو جائیں گے اور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ ان کے انفلوئنسرز میں آپ نے ارطغرل کا ڈرامہ دیکھا، جو ارطغرل کے انفلوئنسر تھے وہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی تھے، اور عبد الرحمن جامی کے اوپر بھی کسی نے انفلوئنس کیا تو وہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی ہے۔ اور پھر ایک اور ہستی جس کا نام اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ ویسے ہی مست ہو جائیں، جو ان کے انفلوئنسر میں شامل ہیں، مولانا جلال الدین رومی بھی ان کے انفلوئنسرز میں شامل ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں، اور بھی بڑی ہستیاں ان کے انفلوئنس میں شامل تھیں، جنہوں نے ان کے اوپر بڑا
انفلوئنس تھا ان کا، جن کا ان پر اثر تھا، جن کو یہ پڑھتے تھے، جن کو یہ سنتے تھے، جن کی شخصیت کو دیکھ کر عشق رسول میں مست ہوتے تھے، تو نور الدین عبد الرحمن جامی. آپ کی اگر میں کسی کتاب کی بات کروں تو آپ کی ایک کتاب ہے بہارستان کے نام سے، آپ ویکیپیڈیا پر جا کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ کی بایوگرافی بھی وہاں پہ لکھی ہے، وہاں پر بھی آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. تو آج انہی کی زندگی میں سے ایک واقعہ میں نے جو ہے اس کو نوٹ کیا ہے اور آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر کروں گا. نور الدین عبد الرحمن جامی ایک ایسی شخصیت ہیں اور ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ بھی چاہیں گے کہ اللہ رب العزت اس عشق میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی دے دے، اس تڑپ میں سے ایک قطرہ تڑپ کا ہمیں بھی دے دے، اس رونے کا ایک قطرہ، ویسا رونا، ایک قطرہ آنسو ہمارے نصیب اور ہمارے مقدر میں بھی ہو جائے کہ کیسے وہ عشق رسول میں تڑپتے تھے، کیسے وہ عشق رسول میں روتے تھے، کیسے وہ عشق رسول میں بلکتے تھے، کیسے وہ عشق رسول میں ہر ٹائم مست رہتے تھے. مولانا عبد الرحمن جامی، آپ کا اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ ان سانسوں کا تو پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائیں اور کب یہ زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے اور اس دنیا سے جانا پڑے، لیکن آپ کی اور میری بھی خواہش ہے، اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آسانی فرمائے، آپ کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے مدینہ طیبہ کی زیارت کرنا، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنا. عبد الرحمن جامی، اب وہ واقعہ میں شروع کرنے لگا ہوں. عاشقوں کا امام ہے، نام بہت بڑا ہے، عشق والے ہیں، صوفی ہیں، درویش ہیں. ایک قافلہ اعلان ہوتا ہے کہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرے گا، اور مدینہ طیبہ کی طرف جو قافلہ سفر کرے گا، کیونکہ پچھلے دور میں چلے جائیں تو قافلے جو ہیں وہ چلتے ہوئے پیدل جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پہنچتے تھے، اونٹوں کی سواری پر پہنچتے تھے، اس وقت نہ ہوائی جہاز سے. تو عبد الرحمن جامی کے کانوں میں خبر پڑی کہ یہ قافلہ جا رہا ہے تو آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے. اب اس قافلے کا جو سردار ہے نا، وہ سردار بھی بڑا عشق رسول میں مست رہنے والا ہے. اس کا نام نور الدین زنگی ہے، آپ نے ان کے بارے میں بھی پڑھا اور سنا ہوگا. وہ گورنر مدینہ ہے. تو اب قافلہ رواں دبا ہونا ہے، قافلے کے لیے سب جمع ہو رہے ہیں، ایک قافلہ بنتا جا رہا ہے. قافلے کا سالار، قافلے کا گورنر جو ہے، قافلے کا جو سردار ہے وہ نور الدین زنگی ہے. آپ کی قیادت میں سبھی لوگ جمع ہو گئے. کسی کو کیا خبر تھی کہ اس میں عبد الرحمن جامی بھی شامل ہو گیا ہے؟ کسی کو کیا خبر تھی کہ اس میں عبد الرحمن جامی جو عاشقوں کا امام ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ ابھی تو پردہ تھا، ابھی تو پردہ رکھا ہوا تھا. اب سارا قافلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ سفر شروع کرنے لگے ہیں. سفر شروع ہوتا ہے اور چلنا شروع کرتے ہیں. چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے، فجر پڑی، قافلے کو روانہ کیا، شروع کیا. ظہر ہوئی رستے میں، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، اور عاشق لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں کس کے لیے؟ مدینہ طیبہ میں جانے کے لیے. کتنا پیارا سفر ہوگا، کتنے پیارے لوگ ہوں گے کہ اپنے قدموں سے چل کے طیبہ والے سے ملنے جا رہے ہیں. عشاء کا وقت ہوتا ہے، نماز عشاء پڑھی جاتی ہے. قافلے کا سردار اعلان کرتا ہے کہ نماز عشاء ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہم تھوڑی دیر آرام کریں گے اور صبح فجر کے وقت پھر چلنا شروع کریں گے. کیونکہ سفر لمبا ہے تو آرام کر لیں اور پھر اگلا سفر شروع کرتے ہیں. نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. نور الدین زنگی کو نیند آتی ہے اور نور الدین زنگی کے باغ جاگ جاتے ہیں. نور الدین زنگی سوتے ہیں، آپ کے اور میرے خوابوں میں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، لیکن نور الدین زنگی کے خواب میں سیدہ آمنہ کے لال، سیدہ فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا اور علی شیر خدا کے بھائی اور مولا
علی کے بھائی جو ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، اور نور الدین زنگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جب زیارت کرواتے ہیں، نور الدین زنگی حضور کو پہچانتے ہیں، حضور کا استقبال کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باغ جاگ گئے کہ آپ مجھے خواب میں مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نور الدین زنگی، تمہارا قافلہ میرے مدینہ کی حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ تو نور الدین زنگی، تمہارے قافلے میں ایک عبد الرحمن جامی نامی شخص ہے، سبھی میرے مدینہ میں آئے لیکن عبد الرحمن جامی نہ پہنچ پائے۔ اتنی بات ہوتی ہے، حضور حکم کر کے، آرڈر کر کے، اپنا حکم جاری کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی اٹھتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کے پوچھتے ہیں کہ تم میں کون ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے؟ عبد الرحمن جامی وہ ایک درویش شخص ہے، اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، وہ غریب الحال ہے اور عشق سرکار میں مست ہے۔ وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ میں ہوں عبد الرحمن جامی، میرا نام ہے عبد الرحمن جامی۔ عبد الرحمن جامی کو نور الدین زنگی قافلے کا سردار کہتا ہے کہ سارے تو مدینہ جائیں گے، سارے مدینہ جائیں گے، لیکن عبد الرحمن جامی تم مدینے نہیں جاؤ گے، تم مدینے ہمارے ساتھ اس قافلے میں نہیں جا سکتے۔ عبد الرحمن جامی نے جیسے ہی یہ لفظ ان کے کانوں میں پڑتے ہیں، وہ پہلے عشق رسول میں اتنے سرشار ہیں، حضور کے روزے کے دیدار کے لیے مست ہیں، وہ رونا شروع کرتے ہیں، بلکنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بچے جس طرح رو رو کے پوچھتے ہیں کہ میں کیوں نہیں جا سکتا، میں کیوں نہیں جا سکتا، میں کیوں نہیں جا سکتا۔ عبد الرحمن جامی رو رہا ہے، قافلے کے سردار نے اعلان کر دیا ہے کہ عبد الرحمن جامی نہیں جا سکتا۔ عبد الرحمن جامی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات ہوتی ہے، عبد الرحمن جامی کو وہیں پر سٹے کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، اور قافلہ فجر کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی جانب، مدینہ کی جانب طیبہ روانہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی جانب قافلہ چل رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی نے دیکھا کہ ایک ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، اور اس ریوڑ کو چلانے والا جو گدڑیا ہے، جو چرواہا ہے، وہ میں کیوں نہ بن کے اس قافلے میں شامل ہو جاؤں۔ عشق تھا، تڑپ تھی، پہنچنا تھا، جانا تھا۔ عبد الرحمن جامی نے اپنے لباس پر مٹی ڈالی، اپنے سر میں مٹی ڈالی، اور چرواہے کا روپ ڈال لیا، ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑ لی، اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ساتھ گدڑیا بنا ہوا، چرواہا بنا ہوا، وہ عبد الرحمن جامی تڑپ مصطفیٰ میں اور دیدار طیبہ میں تڑپتا ہوا، روتا ہوا، چرواہا بن کے حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ قافلہ چل رہا ہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، اور چرواہے کی شکل میں اس قافلے کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن جامی بھی جا رہا ہے۔ رات ہوتی ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے نور الدین زنگی قافلے کے سردار کو نیند آتی ہے، وہ سوتا ہے، اس کے بعد پھر جاگتے ہیں طیبہ والے، کالے کملی والے، کالی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں پھر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نور الدین زنگی، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ سارا قافلہ مدینہ کی سرحد میں داخل ہو جائے، گورنر مدینہ نور الدین زنگی، لیکن عبد الرحمن جامی نامی شخص جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہ ہو پائے۔
ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ داخل نہ ہو. اتنی بات کہتے ہیں اور حضور تشریف لے جاتے ہیں. نور الدین زنگی اٹھتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ کہاں ہے عبد الرحمان جامی، جس کو ہم نے حکم دیا تھا کہ سارے تو مدینہ میں جا سکتے ہیں لیکن عبد الرحمان جامی نہیں جا سکتا. تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے چرواہے کی شکل میں یہ عاشق مست ہوا ہے، چرواہے کی شکل میں ریوڑ کے ساتھ چل رہا ہے عبد الرحمان جامی. عبد الرحمان جامی کا پتہ کیا جاتا ہے، اسے پھر سے وہیں پر روکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے عبد الرحمان جامی سارا قافلہ جا سکتا ہے لیکن تم نہیں جا سکتے. عبد الرحمان جامی اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، اپنی آنکھوں سے ندیاں بہاتا ہے، رو رو کے بلکتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے. عبد الرحمان جامی حضور کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے لیکن قافلے کے سردار نے کہہ دیا عبد الرحمان جامی اب آپ قافلے میں شامل نہ ہونا، آپ کو ہم ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. خیر عشق کہاں مانتا ہے، عشق تو جو ہے وہ بڑے بڑوں کو جو ہے وہ فقیر بھی بنا چھوڑتا ہے، درویش بنا چھوڑتا ہے. ہو عشق حقیقی، عشق مجاسی بھی اگر ہو تو وہ بھی آپ کو کہاں لے جاتا ہے، کیسا بنا چھوڑتا ہے. عبد الرحمان جامی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر قافلہ اپنے سفر کی طرف رواں ہے. قافلہ چل رہا ہے، عبد الرحمان جامی کو چھوڑ دیا ہے لیکن عاشق تھا نا، عاشق لوگ جو ہیں وہ نہ جزا دیکھتے ہیں نہ وفا دیکھتے ہیں، ارے وہ تو فقط چہرہ دلربا دیکھتے ہیں. اس چہرہ دلربا کو دیکھنے کے لیے، اس مدینے والے محبوب کو دیکھنے کی طرف میں عبد الرحمان جامی سے رہا نہیں جاتا. آپ کی اور میری عقل دنگ رہ جائے گی کہ عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو پار کر جاتے ہیں. گورنر نے حکم دے دیا عبد الرحمان جامی تم نہیں جا سکتے، تم چرواہے کی شکل میں داخل ہوگے، تم نہیں جا سکتے. عبد الرحمان جامی نے اپنے آپ کو انسان جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، انسانی شکل کو چھوڑ کے بیڑ کے ریوڑ میں، بکریوں کے ریوڑ میں خود بیڑ بن کے شامل ہو گیا. عشق تھا، تڑپ تھی، محبت تھی. عبد الرحمان جامی نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، گھٹنے زمین پر لگائے اور بیڑ کی طرح چلنا شروع ہو گیا، بیڑ کے ریوڑ میں شامل ہو گیا. اب وہ ریوڑ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. عبد الرحمان جامی کسی کو خبر بھی نہیں کہ عبد الرحمان جامی بیڑ بن کے شامل ہو گیا، بھیڑ کی شکل اختیار کر کے شامل ہو گیا. اب قافلہ چلتا ہے، ظہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. عصر ہوتی ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. مغرب ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. تیسرا جو ہے وہ وقت ہے، تیسرا دن ہے، نماز پڑھی جاتی. عشاء کا وقت ہوتا ہے، قافلہ چل چل کے تھک چکا ہے، پھر تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. قافلے کا سردار نور الدین زنگی پھر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، سوتا ہے، نیند آتی ہے. حضور پھر تشریف لے آتے ہیں، آمینہ کا لال پھر خواب نور الدین زنگی میں آ جاتے ہیں. آ کر کہتے ہیں نور الدین زنگی ہم نے تمہیں کہا ہے کہ عبد الرحمان جامی کسی حال میں بھی مدینہ نہ پہنچ پائے لیکن وہ پھر بھی آ رہا ہے. نور الدین زنگی اٹھتے ہیں، پریشان حال ہیں اور پوچھتے ہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. قافلے کا سردار اٹھ گیا، اٹھ کے جاتا ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، نماز پڑھا کے نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ ڈھونڈو، تلاش کرو. اس قافلے میں عبد الرحمان جامی پھر شامل ہو گیا ہے، عبد الرحمان جامی پھر آ گیا ہے. عبد الرحمان جامی
کو ڈھونڈو، ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے عبد الرحمان جامی؟ اب گورنر بھی تھے، آپ کا حکم ہوتا ہے، قافلے کے لوگ انہیں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، عبد الرحمان جامی بھیڑ کی شکل میں، عبد الرحمان جامی کے ہاتھ رگڑے لگ لگ کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھٹنے چھلنی ہو چکے ہیں، گھٹنوں میں سے خون نکل رہا ہے، پیر جو ہے ان میں سے بھی خون نکل رہا ہے۔ عبد الرحمان جامی کو اٹھایا جاتا ہے، عبد الرحمان جامی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، کہا جاتا ہے نور الدین زنگی گورنر کی جانب سے، عبد الرحمان جامی ہم نے تمہیں منع کیا، یہ تیسری بار ہم منع کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ قافلے میں نہیں جا سکتے، مدینہ طیبہ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ وہ روتا ہے، بلکتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، بچوں کی طرح دھاڑے مار کے روتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور گورنر حکم دیتا ہے کہ یہ تو باز نہیں آئے گا، یہ عاشق ہے، عاشق جب تک سانس نہ ٹوٹ جائے تب تک کہاں پہ مانتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمان جامی کو قید کر دو، انہیں بیڑیاں ڈال دو، انہیں یہیں پر قید کر دو، واپس آئیں گے تو ان کو یہاں پر ان کا راشن وغیرہ رکھ دو، واپس آئیں گے تو پھر انہیں ریسیو کر لیں گے۔ وہاں پر عبد الرحمان جامی کو قید کر دیا جاتا ہے، قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں ہے، عبد الرحمان جامی وہیں پر قید خانے میں ہے۔ قافلہ چلتے 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 کیسا وہ منظر ہوگا، اللہ آپ کو اور مجھے بھی مدینہ طیبہ دکھائے۔ نور الدین زنگی کا سارا قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں پہنچ گیا، لیکن وہ عاشق، وہ مستانہ، وہ درویش، وہ صوفی وہیں پر رہ گیا۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، صحرا ہے اور قید خانہ ہے، قید خانے میں ہوا چلتی ہے، صبح کی ہوا بڑی پیاری ہوا ہوتی ہے جسے باد نسیم کہتے ہیں، اور عبد الرحمان جامی قید خانے میں ہے، قید خانے میں رو رہا ہے، بلک رہا ہے، لیکن اچانک سے ہوا اس کے قریب سے گزرتی ہے تو عبد الرحمان جامی کہتا ہے کہ میں تو نہ جا سکا، مجھے تو پابند سلاسل کر دیا گیا، مجھے تو قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن تو آزاد ہے، تو سونے کی بارگاہ میں جا کے بتانا کہ یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ یہاں پر پابند سلاسل ہے، آپ سے ملنے کی تڑپ میں بیٹھا ہے، اور کہتا ہے کیا خوب لکھا ہے عبد الرحمان جامی نے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ضیاء عالم محمد خبر کن، اے صبح کی تازہ ہوا، صبح کی چلنے والی باد نسیم، تو جا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور انہیں میرے احوال کا بتا، میرے حال کا بتا، اور پوری نعت لکھ دیتے ہیں عبد الرحمان جامی۔ اور پنجابی شعر جس پہ میں ابھی اختتام کر رہا ہوں، اس پہ مزید ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اور صوفیاء پہ بناؤں گا۔ کیا شعر ہے، بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ میڈا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میڈا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میڈا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، اور میں قسم خدا دی کھانا واں، میرے آقا جیا کوئی ہور نہیں، میرے سونے جیا کوئی ہور نہیں۔ نور الدین عبد الرحمان جامی، ان کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے،
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو عاشقوں کے امام کے حال کا پتہ چلا ہوگا. اسی عشق کے ساتھ، عین شین اور قاف کے ساتھ، ایسا عشق اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور صحیح اور سچا اور سچا عشق ہمیں بھی نصیب فرمائے. آپ کو اور مجھے جلدی اللہ رب العزت طیبہ میں بلائے، آپ کے ماں باپ کو اللہ طیبہ میں بلائے. اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، عباس جٹ صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ سب کو حلال اور وسیع رزق بھی عطا فرمائے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا.